عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں میں آپ کو جو نظام تنفس میں اعضاء حصہ لینے والے اعضاء کے کام اور ان کی تفصیل۔ سب سے پہلے نوز۔ ناک کے ذریعے سانس لینا نہایت عام ہے کیونکہ ناک کے ذریعے سانس لینا صحت کے لیے مفید ہے۔ ناک کے اندرونی سطح پر باریک لابدار جھلی ہوتی ہے۔ اس کی رطوبت میں گرد و غبار کے ذرات اور جراثیم وغیرہ اٹک جاتے ہیں۔ اس طرح نتھنوں کے ابتدائی حصے میں بال بھی ہوتے ہیں جو کہ فلٹر کا کام کرتے ہیں، یعنی ان میں گرد و غبار اٹک جاتے ہیں اور ہوا صاف ہو کر پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے۔ ناک کا راستہ لمبا اور پیچیدہ ہوتا ہے اور یہاں پر روح کی اشاریہ کا جال بچھا روح کی اشاریہ ہوتی ہے کیپریز، چھوٹی چھوٹی باریک باریک جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں، اور اس کی جو ہے مثال ہے ناخن کے نیچے جو روح کی اشاریہ وہ ان میں جو خون دوڑ رہا ہوتا ہے یا جاری رہتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بآسانی۔ یہاں پر ہوا کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت کے مطابق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ نمبر 2، منہ کے ذریعے سانس لیا جا سکتا ہے اور باہر بھی نکالا جا سکتا ہے۔ منہ کے ذریعے سانس لینا نقصان دہ ہے کیونکہ ناک کے ذریعے سانس لینے سے ہوا فلٹر ہو کر پھیپھڑوں میں جاتی ہے، لیکن منہ کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا۔ منہ کے ذریعے سانس لینے سے جراثیم وغیرہ بھی اندر جا سکتے ہیں جس سے انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ سانس کی اتنی مقدار کی ضرورت جو کہ ناک کے ذریعے پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد اس وقت منہ کے ذریعے سانس لینا پڑتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ناک سے سانس لیا جائے، منہ کے ذریعے خارج کیا جائے۔ عام طور پہ آپ جب نزلہ زکام ہوتا ہے، جب آپ کا ناک بند ہو جاتا ہے تو پھر منہ کے ذریعے آپ سانس لیتے ہیں، اس کو اپنے آپ کو ریلیف محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، حلق۔ یہ کیف نما عضو ہے جس میں 7 سوراخ ہوتے ہیں، 2 کان کے، 2 ناک کے، ایک خوراک کی نالی کا، ایک سانس کی نالی کا اور ایک منہ کی نالی کا۔ حلق سانس لینے اور خوراک نکلنے کی مشترکہ گزرگاہ ہے۔ یہ دونوں عمل بیک وقت نہیں ہوتے۔ جب ہم خوراک نکلتے ہیں تو ایک ٹکنا جسے ایپیگلوٹس کہتے ہیں سانس کی نالی کا منہ بند کر دیتا ہے۔ اس طرح خوراک سانس کی نالی میں نہیں جاتی اور جیسی خوراک کا نوالا حلق سے گزر کر خوراک کی نالی میں پہنچتا ہے تو سانس کی نالی کا منہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے آلہ صوت۔ یہ ایک تکونی شکل کا آلہ ہے جو عضلات اور کری ہڈی سے بنا ہوتا ہے۔ یہ سانس کی نالی کے آغاز پر واقع ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی مردوں میں 44 سینٹی میٹر اور عورتوں میں 35 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف ہوا کا راستہ ہے بلکہ اس کو آواز کا صندوقچہ بھی کہتے ہیں۔ آلہ صوت کے اوپر ایک باریک ٹکنا ہوتا ہے جس کو ایپیگلوٹس کہتے ہیں جو خوراک نکلنے کے وقت بند ہو جاتا ہے اور سانس لینے کے وقت کھل جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے ہوا کی نالی۔ آلہ صوت کے نیچے کی طرف سے ہوا کی نالی سے ملا ہوتا ہے۔ اس نالی کا قطر 1 انچ اور لمبائی 4.5 انچ سے 5.5 انچ تک ہوتی ہے۔ اس نالی کی اندرونی سطح لابدار جھلی سے بنی ہوتی ہے جس پر بہت باریک سلیا ہوتے ہیں اور یہ ہر وقت اوپر کی طرف حرکت کرتے رہتے ہیں جس کو سیلری موشن کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے گرد و غبار، تھوک اور بلغم کو دھکیل کر باہر نکالتے رہتے ہیں۔ یہ نالی سینے کے جوف میں جا کر ریڑھ کی ہڈی کے 5ویں مورے کے سامنے 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ کری ہڈی کے نامکمل حلقوں سے بنی ہوتی ہے جن کی تعداد 16 سے 28 ہوتی ہے۔ ان حلقوں کی شکل انگریزی کے حرف سی کی طرح ہوتی ہے۔ سانس کی نالیاں۔ نمبر 6، سانس کی نالی پھیپھڑوں میں پہنچ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک حصہ کو برونکس کہتے ہیں۔ یہ برونکس پھیپھڑوں میں مزید باریک باریک نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جن کو برونکولز کہتے ہیں۔ ان نالیوں کی بناوٹ سانس کی نالی جیسی ہوتی ہے اور یہ بھی کری ہڈی سے بنی ہوتی ہیں۔ آخر میں یہ نالیاں بہت ہی باریک شکل اختیار کر لیتی ہیں اور صرف خوردبین سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے جی پھیپھڑے۔ نظام تنفس میں پھیپھڑے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو کہ مخروطی شکل کے ہوتے ہیں۔ ان کی رنگت گلابی ہوتی ہے۔ ان کے 2 حصے ہوتے ہیں تھیلی نما جو دل کے دونوں جانب چھاتی میں پھیلے ہوتے ہیں۔ دایاں پھیپھڑا 3 لوتھڑوں اور بایاں 2 لوتھڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر پھیپھڑے پر ایک دوہری تہہ کی جھلی ہوتی ہے جس کو پلورا کہتے ہیں۔ اس دوہری تہہ کے درمیان ایک رطوبت ہوتی ہے جو پھیپھڑوں کو سوکھنے اور پھیلنے میں مدد دیتی ہے۔ دایاں پھیپھڑا لاکھوں باریک نالیوں اور تھیلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کے گرد عروقی اشاری کا جال بچھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پھر ہے جی ڈایافرام۔ ڈایافرام لمبے لمبے ریشوں سے بنی عضلاتی جھلی ہے جو پیٹ کے جوف اور جوف سینہ کو الگ کرتی ہے۔ جب ڈایافرام سکڑتا ہے تو سینے کا جوف بڑھ جاتا ہے
جیسے پھیپھڑوں کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور پھیپھڑے پھیل جاتے ہیں، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے باہر سے ہوا اندر آتی ہے، اس کو سانس لینے کا عمل کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں نے نظام تنفس کے بارے میں، اس کی تعریف، اس کی اقسام، اس کے جو اعضاء ہیں کام کے، ان کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلا جو ہے وہ انشاءاللہ میں اگلے آپ کو لیکچر میں اس کو سمجھاؤں گا۔